السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على نبينا الكريم الأمين العزيز الحكيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم۔ حضور برکت درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الكريم وأصحابه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزار بار مشرف بحمد مشکور گلاب روز دامی تو مفتق کمال بیعتیس۔ یاد رکھیے آقا علیہ السلام سے منسوب باتوں میں سب سے بڑی اہمیت ادب و احترام، جتنا آپ اس کا نذرانہ پیش کریں گے آپ کو حصول سعادت اور برکت و نعمت رحمت اتنی ہی آپ کو ملے۔ ادب کا تقاضا ہر حال میں، ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ ملحوظ رکھیں اور پھر آپ لیجیے۔ قرآن پاک سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 یا 2 میں آپ دیکھیں کہ آیت کریمہ اترتی ہے کہ ایمان والو اپنی آواز کو بلند نہ کرنا نبی کی آواز پر۔ اور جانتے ہیں یہ کون تھے ایمان، یہ کون آواز کو بلند کیے تھے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق مسجد نبوی میں آواز بلند کر رہے تھے کسی معاملے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو میں تھے، حالانکہ جائز بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا اے ایمان والو۔ ظاہر ہے اگر وہ ناجائز بات ہوتی تو ڈانٹتے، اے لوگوں اے ایمان والو۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی آواز کو بلند کیے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ حبیب کے سامنے جائز بات بھی زور سے نہیں جائے، تکلیف نہ ہو مصطفیٰ۔ آپ پورے اٹریکشن، پورے ادب، پوری توجہ کے ساتھ اپنے نبی کو مانیے اور منائیے، مانیے بھی پوری توجہ سے، منائیے بھی پوری توجہ سے۔ پھر آپ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، رب آٹومیٹک آپ کو دے گا، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آٹومیٹک آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ آپ سنتے ہیں نا، میں کہتا ہوں یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے، یقین ہے کہ سنا ہے تو شک کی لے، یقین ہے کہ ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں، لہٰذا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ۔ اس یقین کے ساتھ آپ مانیے اور بنائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خوب نوازے۔ بس ذکر ہی کرتے چلے جائیے، ادب ہی کرتے چلے جائیے، اور یہ وہ ایسا بے کنارہ کا دریا ہے کہ آپ بے کنارہ کے دریا سے صرف پینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، حد تلاشنے کی صلاحیت۔ کنارہ ہے ہی نہیں تو حد تلاش، بے حساب بے شمار۔ امام کی زبان میں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے تو وصف یا رسول اللہ آپ کے کمالات کوئی انتہا نہیں ہے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل احمل زیبا کہوں تجھے۔ کہتے چلے جا رہے ہیں، اخیر میں کہنا پڑا امام کو بھی، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ ختم سخن بولی اپنی سمجھ میں نہیں آئے، ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا ہوگی، انتہا کر دیا۔ تو آپ پڑھیے، مانیے، منائیے، بے ادبی نہ ہو۔ اللہ پاک بے ادبی کو کبھی پسند نہیں کرتا، اور نبی کے حوالے سے تو اور پسند نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا سب سے بڑا شعار ہے ادب و احترام، سب سے بڑا شعار ہے ادب و احترام، سب سے بڑی علامت ہے ادب و احترام۔ اور گھر سے ہی وہ شروع کرتے ہیں، نکلتے ہیں تو مادر ادب چومتے ہیں،
بے ادبی. ماں باپ پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں. ماں باپ اگر 11ویں کرے 12ویں کرے تو ماں باپ کو کہتے تھے تم بدعتی. تو مخالفین اہل سنت کی علامت ہے بے ادبی. اہل سنت کی شان ہے ادب و احترام. اس شان کو برقرار رکھیے. شان اہل سنت ادب و احترام. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو سلامت رکھے. مصطفیٰ کی آمد بہار کے صدر طفیل میں گھروار میں اولاد میں بہار نصیب فرمائے. قرآن کی آیت کریمہ میں تلاوت کی ہے. شاید جلوس میں بھی آپ لوگ جائیں گے. با ادب با نصیب بس ایک ہی پڑھوں گا. خوب چہل پہل ہونی چاہیے. لیکن جب نبی کے لیے نعرہ لگانا تو آئس کریم منہ میں نہیں رکھنا. اور جب آئس کریم منہ میں رکھنا تو نعرہ نہیں لگانا. دھیان دیں, کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ تم انوائلنٹری میں نعرہ, بے توجہی میں نعرہ لگا رہے ہو, توجہ سے نعرہ نہیں لگا رہے. وضو ٹوٹ جائے تو جلوس اگرچہ آگے بڑھ جائے, وضو پہلے کر رہے. دنیا کیا کہہ رہی ہے میں نہیں کہتا. رات میں ایک جلسے میں ایک بابی نے کھڑے ہو کر ایک سوال کیا کہ یہ پتے اتنے جو لگا رہے ہو گرتا ہے تو بے ادبی ہوتی ہے. میں کہا اگر گرتا ہے تو بے ادبی ہوتی ہے تو بھی تو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے, اٹھا لے. جیسے اللہ کا نام لکھا ہوا ہو اور گر جائے تو کیا اہل سنت کو بولے گا جا کر کے بے ادبی ہو رہی ہے؟ کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو تو ادب یہ ہے کہ اٹھا لے. تو اگر مصطفیٰ جان رحمت کی جھنڈی گر رہی ہے اور بے ادبی ہے تو میرے گھر میں کھٹکا کیوں مار رہا ہے؟ ادب تو تیرے کو بھی واجب ہے نا. اس لیے پوری وہابیت کو اس سال بول دینا. میونسپلٹی والے اٹھائے اس سے پہلے وہابیوں تم اٹھاؤ اپنے گھر میں ادب سے رکھو اس کو. ہم خرید مطلب تیرے دانا سننے کے لائق ہے. اگر ادب کی چیز ہے تو آپ بھی ادب کی صلاحیت رکھتے ہو, ادب کے تقاضے کے اعتبار سے اس کو اٹھاؤ. صحیح ہے. 100 روپے سے رومال ہے. اب یہ ابھی دیکھیے بھائی سب لائے 50 روپے 100 روپے جتنے میں بھی لائے, جس کے گھر سے جس کے یہاں سے خرید کر لائے ہوں گے. اگر گنیش کا موسم ہوتا تو گنیش والے بھی اسے خرید سکتے تھے نا, کتوں بھی خرید سکتے تھے. لیکن نہیں, اب مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی محفل کے لیے نائب رسول حوالے سے رسول کو پہنایا گیا. اب یہ ٹوٹ کر گرے گا بھی نا تو اب اس کو ادب سے اٹھاؤ گے. اس لیے نہیں کہ 50 روپے اس کا دام ہے, بلکہ اس لیے کہ اب اس کی نسبت ہو گئی ہے نبی سے. لیکن اگر گنیش کو چڑھایا جاتا اور گر جاتا تو اور آپ پاؤں سے کچل ڈالتے. صحیح ہے, دھیان نہیں دیتے آپ. نسبت کا احترام. اگر جھنڈی کو نسبت حاصل ہے, سنیوں پر فتوے مت لگاؤ, تم بھی اس کا ادب کرو, تم بھی اس کا ادب کرو. ہر ایک پر مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت والی چیز کا ادب و احترام فرض ہے. صحابی رسول کے بڑی اتھنٹک حدیث دے رہا ہوں. آقا علیہ السلام پچھنا لگائے. پچھنا سمجھ رہے, حجامہ کرتے نہیں, پچھنا لگائے اور جو خون نکلا دیکھیے گا امت کے لیے وہ کرے سرکار. ورنہ آقا کا بول مبارک جب طیب و طاہر ہے, پیشاب مبارک جب طیب و طاہر ہے, قابل استعمال ہے, تو آپ کے لیے کر رہے ہیں. رسول کا جب وضو نہیں ٹوٹتا تھا تو آپ کو فتوا دیا رسول نے, آپ کو بتایا رسول نے وضو توڑ کر کے اور وضو کر کے. انبیاء کرام کے وضو نہیں ٹوٹتا سونے سے, سمجھ رہے آپ. تو پچھنا لگانے خون, کیونکہ یہ محفل ایسے ہی بولنے کی دھوم دھڑاکا نہیں کرتا. توجہ سے سنیے. گھر میں اگر ماں باپ ہے تو چاہیے سلام کیجیے, پاؤں کو چومیے. میرے آقا راضی جتنا ہوتے اتنے ہی رحمت خدا کے حاصل ہوتے. بیوی سے جھگڑا ہے تو سلام آپ کیجیے, جا کر نبی کی سنت ہے, آپ سلام کیجیے. سڈنلی جب عائشہ کے پاس نبی ایک مرتبہ پہنچ گئے, تھوڑی سی غصے تھے
تو حضرت عائشہ نے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ اچانک ہاں تم کو سلام کرنے سے پایا ہوں بس کیسا دل پسیجا ہوگا سوچتے کوئی سلام کرنے سے کوئی جھکنے سے چھوٹا نہیں ہوتا خدا کی رحمت کے قریب ہوتا ہے کسی سے بھی جھگڑا ہے تو سینے سے لگائیے نبی کی خاطر بچنا لگایا مصطفیٰ نے اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ہے ان کو کہا یہ خون لے جاؤ اور کسی جگہ میں ڈال دو عرب سے جملے وہ بولے تو پھر بھاگ کا جملہ ہوتا لیکن نہیں کسی جگہ میں ڈال دو وہ لے کر گئے اور مصطفیٰ سے اوجھل ہونے کے بعد باہر جا کر کے پورا خون پی لی پورا پی لی اور جب آئے تو مسکرا رہے تھے مصطفیٰ اور کوئی غیب کیا تم سے لینا بولا وہ سوچ رہے تھے کہ ہم مصطفیٰ کے آنکھ کے باہر پی لیں گے تو نبی نہیں دیکھیں گے خدا نے چھپا تو خدا ہی کیا چھپے آقا نے مسکراتے ہوئے کہا ڈال دیے ہاں یا رسول اللہ جہاں ڈالنا تھا ڈال دیے کیا سچائی ہے ادب میں دیکھیے سچائی دیکھیے جہاں ڈالنا تھا ڈال دیے آقا نے دعا دیا اور کہا تیری نسلیں پاکیزہ رہیں گی کبھی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی سوچئے جو ایکسٹرا چیز ہے اس کو مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی باہر بے ادبی اس کی نہیں کرتے تھے اور اپنی زندگی کا ڈینا بنا لیتے تھے حصہ بنا لیتے تھے ذات رسالت کا کتنا ادب کرتے ہو اور ادب والی چیز جو نسبت رکھتی ہوگی اس کا کتنا ادب کرتے ہوگی تم پوچھتے ہو جھنڈی ارے وہ خون نہیں ہے وہ ایکسٹرا چیز نہیں ہے وہ تو چھوئیں گے تو ہاتھ ظاہری طور پر لطمت نہیں ہوگا اس کا تو ادب کرنا ہی ہے تمہیں اس لیے میرے پارٹی کے حوالے سے کچھ لوگ اپنے لوگ بھی بول دیتے دماغ غلط نہیں تھا بول دیتے نہ کچھ چلاؤ یہ کراؤ کرو لیکن قرضہ نہیں لینا یہ بات دھیان رکھو قرضہ نہیں لینا زبردستی چندہ نہیں لینا نبی سب کے ہیں تو منائیں گے سب نبی جب سب کے ہیں تو منائیں گے سب ملے گا سب کو نبی کا صدقہ کسی سے زور زبردستی نہیں کسی کو دامے کسی کو دیرمے کسی کو سوکھلے صحیح ہے اگر پیسہ نہیں ہے میرے پاس محنت کر کے ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کریں صحیح ہے یہی ہے جلوس اور جلسے عظیم اہمیت آج فتاوی نظریہ کے حوالے سے ایک بات گردش کر رہی ہوگی واٹس ایپ پر امام احمد رضا نے کہا کہ 9 تاریخ کو ربیع الاول ہے اس سال تو ایک دم واٹس ایپ پر واٹ لگا دیے کیونکہ اور کوئی ان کے پاس ٹاپک ہی نہیں ایسا لگتا ظاہر ہے وہ تو ماں باپ کی بات کا بھی برات ہے ماں کا بھی دل دکھا چکا ہے معاشرے کا دل دکھا چکا ہے صرف ایک مسجد بچی ہے جو بس کٹے بچے ہیں جو بس اور چلتے پھرتے لوگوں کو بہکا رہے ہیں کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے کہا خیر تم نے مجبوراً اس لیے اعلیٰ حضرت کی تحقیق کو تو مانا جملے پہ غور کریں مجبوراً ہی صحیح اعلیٰ حضرت کی تحقیق کو تو مانا لیکن سنو مصطفیٰ کی میلاد کا مسئلہ تاریخ کا محتاج نہیں ہے مصطفیٰ کی میلاد کا مسئلہ تعظیم سے تعلق رکھتا ہے تاریخ سے تعلق نہیں یہی وجہ ہے کہ پہلی ربیع الاول سے 30 ربیع الاول تک ایک دن بھی جلسہ چھوٹ نہیں رہا ہے لوگوں کا اور ہم لوگوں کا تو آواز نہیں پہچان رہے ہو گیا تو اگر 9 کو صرف منانا ہوتا ایک جلسے میں ایسی آواز ہوتی نہیں تو حقیقت اور پریکٹیکل تمہیں نظر نہیں آ رہا تھیوری پیش کر رہے ہو پریکٹیکل ہے کہ ہم نبی کو سکٹ میں مناتے تاریخ کی بات کر رہے ہو 9 کی بات کر رہے ہو تحقیق کے آئینے میں مولانا صاحب بولے نہیں 3 بھی کہا 7 بھی کہا 9 بھی کہا 11 بھی کہا لیکن صحیح روایت ہے 20 صلی علی محمد 20 مرتبہ شرح فقہ ہے شرح البقایا پوری دنیا میں کتاب چلتی ہے فقہ کی کتاب ہے باب المہر کے حاشیہ میں اس کا ذکر ہے صلی علی محمد 20 مرتبہ یعنی 20 مرتبہ محمد پر درود بھیجو پھر جا کر قریب ہونا اللہ سے تو وہاں پر کوانٹٹی مراد نہیں ہے درود کی کوالٹی مراد ہے کتنا بھیجو یہ نہیں درود بھیجو ایک بھی بھیجو گے درود بھیجو صحیح ہے تو
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا مسئلہ تم اپنے پاس رکھو. آج میں اس کا جواب دے دوں. 12 ربیع الاول ہی صحیح ترین قول کی جمہور قول کی بنیاد پر اور سب سے امپورٹنٹ بات تحقیق کے بعد بول رہا ہوں. ارے وہ مجدد ہے یار, وہ 5 انگوٹھی پہننے والے پیش امام یا مؤذن نہیں ہے, وہ مجدد اسلام ہے. جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں کے وہ مجدد. ان کی تحقیق صرف زمینی تحقیق نہیں, عالم بالا اور عالم اسفل کی تحقیق ہے. مجدد اسلام ہے. توجہ سنو, امام بخاری اور امام مسلم نے جن صحیح روایتوں کو چھوڑ دیا ہے, ان صحیح روایتوں کو لینے والے امام کا نام امام حاکم نیشاپوری ہے, جو 4 صدی ہجری کے ہیں, یعنی آج سے 1100 سال پہلے, تقریباً 1000 سال پہلے حاکم مستدرک امام حاکم نیشاپوری اپنی کتاب میں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول. اب طے ہو گئی کہ صحیح مستند روایت سے, اور امام حاکم کو وہابی بھی مانتے ہیں, حدیث بھی مانتے ہیں, سب مانتے ہیں, کیونکہ اس کتاب کا نام ہی ہے مستدرک علی صحیح البخاری, مستدرک علی صحیح مسلم. کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے جو صحیح روایت نہیں لی ہے, ان صحیح روایت کو امام حاکم نے اپنی جگہ دے, اپنی کتاب پہ جگہ دی. اب امام احمد رضا کو نہیں, 1000 سال پہلے امام پر انہیں اٹھاؤ کہ انہوں نے 12 کی تحقیق پیش کی. لہذا آج ہے الحمدللہ, آج بھی بناؤ, کل بھی بنائے, پرسوں بھی بنانا, صبح شام بناتے جاؤ. اس وادی سے ایک جملہ پوچھو اور مخالفین اہل سنت سے ایک جملہ پوچھو کہ 1 سیکنڈ بھی مومن کا ایسا بتاؤ جس میں اس کا ایمان اس کے پاس نہ رہے. 1 سیکنڈ بھی ایسا بتاؤ ہے. 1 سیکنڈ بھی ایسا. آپ یہاں بیٹھے ہیں, مومن بیٹھے ہیں, بیوی کے کمرے میں جائیں گے مومن ہے, جلوت میں جائیے مومن ہے, خلوت میں جائیے مومن ہے. ایمان والے جہاں رہے جہاں جائیں ان کا ایمان ان کے ساتھ ہے. توجہ سے سن رہے ہیں. تو جب ایمان والے کا ایمان 1 سیکنڈ بھی ان سے رخصت نہیں ہے, اور ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, صحیح ہے, تو 1 سیکنڈ بھی نہ خدا جدا ہے نہ محمد جدا, صحیح ہے. تو 1 سیکنڈ بھی جدا نہیں. تم 9 تاریخ کی بات کر رہے ہو, 365 دن میں 1 سیکنڈ بھی ایسا بتاؤ جس سے میرے آقا مجھ سے جدا ہو یا میں مصطفیٰ سے جدا. اسی تصور کو قرآن نے سورہ احزاب کے آیت نمبر 6 میں یا 7 میں ارشاد فرمایا, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جان سے اینی ٹائم قریب ہے, جان سے زیادہ قریب ہے, ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب. اور ایمان والے جہاں جب جو یہ پہلو ہی نہیں ہے ایمان میں, تم ہمیشہ مومن ہو, تو ہمیشہ مصطفیٰ کا ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بڑا افسوس ہوتا ہے, مسجد میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پتہ نہیں روز صرف سورہ تبت یدا ابو لہب ہی پڑھتے ہوں گے یا صرف کیوں سی سورہ پڑھتے ہوں گے جس میں نبی کا ذکر نہ ہو. چلو ٹھیک ہے, اگر سورہ فاتحہ کے علاوہ پڑھتے ہوں گے تو تھوڑی دیر کے لیے مان سکتے ہیں, لیکن سورہ فاتحہ میں تو آیت نمبر 4 تک چلو ٹھیک ہے توحید توحید توحید, لیکن آیت نمبر 5 میں اہدنا الصراط المستقیم جیسے ہی پڑھیں گے تو ایک لائن سے انڈیکس بن جاتی ہے کس کی, نبی کی, صدیق کی, شہداء کی, صالحین. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا, ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے, اب وہ ہے نبی, وہ ہے صدیق, وہ ہے شہداء اور صالحین. یہ انوائرمنٹری میں بھی نہیں چھوڑ پائیں گے. ہم پر کیا فتوے لگا رہے ہیں, اور تم پر میرے آقا کی عنایت کا صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے. ارے کلمہ میں غور کر, مصطفیٰ کا نام ہے, نماز میں غور کر, مصطفیٰ کا ذکر ہے. نوٹ کرنا جملہ جو دے دیا, حج میں تصور کر, مصطفیٰ کا ذکر ہے. پلرز آف اسلام جتنے بھی ہیں مصطفیٰ, اس کے بغیر نہیں. کہیں پر بھی کوئی ایسی عبادت نہ ہو. مولانا لوگ ایک جگہ پیش کر دیتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت جو ہے مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہے, اور علت یہ بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ رحمت ہے, اس لیے وہاں پر ذکر نہیں. ذبح کرنا تو ضرورت ہے.
کو میں بتا دوں یہاں پر بھی ذکر ہے مصطفیٰ، یہاں پر بھی ذکر ہے مصطفیٰ کا. کیسے؟ ذبح کرنے کا طریقہ آپ کے والد نے نہیں بتایا، مصطفیٰ نے بتایا. اگر نبی نے بتاتے تو وہی بجرنگ بلی کی طرح کاٹ دیتے. صحیح ہے؟ کس طرح مار دیتے پتہ نہیں. یہ تو نبی نے بتایا کہ 1 2 3 5 شہرت کو کاٹ دینا، ادب سے کاٹنا، تکلیف نہ دینا. یہ بھی رحمت مصطفیٰ کا ذکر ہے. میں تھوڑا مٹیریل دے رہا ہوں، پھر نکالنا باہر. خدا کرے یہ چہل پہل پر سنی کھٹ ہو جائے، وہاں بھی سنی ہو جائے، اور جو کافرین ہیں وطنی محبت کے اعتبار سے اسلام پر روڑے نہ اٹکائے، اخلاق مصطفیٰ کے زیور سے آراستہ ہو کر مسلمان ہو جائے. قریب ہو گئی توجہ سے سن رہے ہیں. ہر جگہ مصطفیٰ کا ذکر ہے. آپ سوچئے کہ اللہ اکبر کا نام لیا جا رہا ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کا نام لیا جا، اس کو زحمت کا ہو گیا. جانتے ہیں جس قربانی کے جانور میں توجہ بیٹھے جس قربانی کے جانور میں آپ لائے ہوں گے کبھی، لیکن کبھی بھاگ جاتا ہے اور ایسا بھاگ جاتا ہے کہ اس کو پھر ذبح نہیں کر سکتے. فتویٰ پوچھ کے اب کیا کرنا تھا، ہم فتویٰ دیتے دوسرا لے آؤ. لیکن آپ جانتے ہیں وہ بھاگا کیوں ہے؟ اس کی قسمت صحیح نہیں ہے. رسول فرماتے ہیں کہ خون گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس پر نظر وہابی کی پڑ گئی ہوگی، گستاخوں کی پڑ گئی ہوگی، اس لیے وہ ذبح ہونے کی منزل میں نہیں آیا، مقبولیت کی منزل میں نہیں آیا. سمجھ رہے ہو؟ جو جانور ذبح ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول اور پرسرات پہ وہ سواری کی صلاحیت رکھتے ہیں، پرسرات پہ سواری کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس لیے نبی کا ذکر ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے. جہاں جہاں جگہ ہے وہاں ہے. جگہ ہر جگہ ہے جب ہے تو پھر وہاں کہیں کو الگ کر رہے ہیں. ارے مصطفیٰ جان رحمت کو جب کہا جائے گا میرے حبیب سر اٹھائیے، توجہ سے سننا. میرے حبیب رو رہے ہو کیوں؟ میرے حبیب رو رہے ہو کیوں؟ امت کے غم میں رو رہے ہو. جہنم میں جو گناہ کی وجہ سے، جہنم میں جو گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا اس کی وجہ سے رو رہے ہو. آپ کو اجازت ہے جائیے، جہنم کی آگ کو ہم ٹھنڈا کر دیتے ہیں کیونکہ رحمت مصطفیٰ داخل ہونے والی. جہنم میں بھی توجہ سے سنیے گا، مصطفیٰ جب داخل ہوں گے گناہگاروں کو نکالنے کے لیے، جہنم بھی اس وقت یہی کہے گا یا ویلتنا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. ایک کاش ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ ملتا. ارے ایسے ڈیفیکلٹ مقام پر جب ذکر نہ چھوٹا، اللہ اکبر کی جگہ ذکر کیسے چھوٹے گا؟ کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں ذکر محمدی نہ ہو. لیکن سنو، آج بڑی اہمیت کے ساتھ ایک جملہ بول دے رہا ہوں، اور وہابیوں سے مناظرہ نہیں، وہابیوں کو سنی بنانے کی کوشش کرنا. وہابی آپ کے لائق ہی نہیں ہے کہ ان سے مناظرہ کرو. اگر ان کے پاس علم ہوتا تو وہ آپ سے مناظرہ ہی نہیں کرتے. وہ آتے سیٹسفائی ہونے کے لیے، مطمئن ہونے کے لیے، تحقیق کے لیے آتے، محبت سے پیش کرتے. کبھی ہم لوگ پاس آتے بھی ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اگر ان کے پاس جہنم ہونا تو پہلے جہنم میں میرے کو ڈال دے. ایسا اتنا غصہ. کبھی کبھی بولتا ہوں یار خالی تم درس دو گے کہ رسول اللہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، پاؤں میں پتھر کھاتے تھے، چوٹ کھاتے تھے، پھر بھی لوگوں کو دعا دیتے تھے. کہ تم جو ہے ایسے ظالم اور شرکت سے بھی بدتر میرے کو سمجھ رہے ہو کہ تم ڈائریکٹ جہنم میں جانے کی بات کر رہے. ارے اگر بدعت کر بھی رہے ہیں تو کفر تو نہیں ہے، شرک تو نہیں ہے. کفر اور شرک تو نہیں ہے کہ کفر اور شرک جو ہے معافی نہیں ہے، گناہ کی تو معافی ہے یار. اور جب رب نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا تو کہیں کو بند کر رہا ہوا؟ رب نے بند نہیں کیا اور تو اس طرح سے ڈائریکٹ فی النار جہنم، استغفر اللہ مع اللہ. تو اس طرح سے نظریے ہوتے ہیں. یہ توفیق سے محروم ہے لیکن ہم لوگ محبت سے پیش کرتے ہیں. تو ذرا کچھ بھی بول، کچھ بھی بول، ہم دلیل دینے کو تیار ہیں. قسمت تیری ہے، ماننا تیری ہے. ابو جہل کو دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، لیکن ابو جہل کی قسمت نہ ہوئی. کلکڑی کو قسمت ہو گئی، بے جان کو قسمت ہو گئی. قدم ناز مصطفیٰ میں گر کر پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جاندار کو قسمت نہ ہوئی، بے جان شاندار
تیرے سامنے نظر آئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر جو ہے خالی شعر کی بنیاد پر جلانے کے لیے مت بولو. آپ آج قرآن پاک کے حوالے سے بولو. میں نے مجدد اسلام کا ایک انٹروڈکشن کرایا ہے. جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں کے مجدد ہے. اور مجدد جو ہے یہ الیکٹڈ گروپ نہیں ہوتا, یہ سلیکٹڈ گروپ ہوتا ہے. ہاں آج لوگ زبردستی کسی کو مجدد الیکٹ کر رہے ہیں, رواں صدی کے نعرے لگ رہے ہیں. نہیں, یہ نعرے بازی کا نام مجدد نہیں ہے. مجدد ایسے ہی آتا ہے جیسے نبیوں کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ قائم فرماتا ہے. چنانچہ عربی کا جملہ نبی کے حوالے سے یہ ہے وَوَالَّذِي بَعَثَ. بَعَثَ بولتے ہیں بھیجنے کو, جو اللہ سلیکٹ کر کے بھیجے. ایسے مجدد کے بھی جملے ہیں کہ ان اللہ یبعث لہذه الامة. یبعث بعثت یعنی بھیجنے کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ بھیجے گا. اسی لیے ہم انتظار کر رہے ہیں. 99 سال ہو گئے امام احمد رضا کو گزرے ہوئے, ہم تو ابھی تک اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے نعرہ لگا رہے ہیں, لیکن ہم منتظر ہیں مجدد. لیکن نعرے بازی کی بنیاد پر نہیں کہ تم ہمیں سلیکٹ کر دو. مجدد رواں صدی نہیں, مجدد اس خوشبو کا نام ہے جس کو سنگھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, آٹومیٹک آج میں نام پہ آ جاتی ہے, آٹومیٹک اس خوشبو نام میں آ جاتی ہے. ایسے ہی جیسے مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے دوڑتے ہوئے, محمد میں نے سنا ہے کہ تم دعوت توحید دے رہے ہو, ایک معبود کا درس دے رہے ہو. میں نے راہب کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے اس طرح سے آیا, اس طرح سے. یہ نہیں کہا نبی کو, دوڑتے ہوئے آیا. آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ, یا محمد, توجہ سے سنیے گا. قبل ایمان جو ہے, جب ایمان نہیں لوگ لاتے سمپل سینٹنس سے نبی کو یاد کرتے, اور ایمان کی شان ہے کہ یا رسول اللہ بولتے ہیں. صحابی رسول ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ ایک شرط ہے ایمان لانے کی. کیا؟ معجزہ دکھائی. آقا نے ارشاد فرمایا کیا وہ خواب کافی نہیں ہے؟ تم وہاں دیکھے ہو کافی نہیں ہے. اب آپ غور کریں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے نے ابو بکر صدیق کو مجبور تو نہیں مسرور کر دیا ایمان لانے پر. مجبور نہیں, مسرور کر دیا ایمان لانے پر. میں یہ بتانے جا رہا ہوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پازیٹو رہنا افضل البشر کی تحقیق ہے, افضل البشر کی تصدیق ہے. اور آپ چور چرا کی بات کرتے ہیں, 63 سال کی بات کرتے ہیں, قرآن کی بات کرتے ہیں, اللہ صراط مستقیم, مسجد توحید, یہ سب کی بات کرتے ہیں. میں اب جو جملہ دینے جا رہا ہوں اس جملے کو سن کر کے زندگی بھر تک اس جملے کو یاد رکھے گا. قرآن پاک 12 نمبر 27 سورہ رحمان کی آپ آیت کریمہ دیکھیں. کل من علیہا فان, ہر چیز فنا ہونے والی. اس پر کسی کو اعتراض ہے؟ بولیے, کسی کو اعتراض ہے؟ ہر چیز فنا ہونے والی ہے, ہر چیز فنا ہونے. اور آسان کر دوں, اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب ختم ہونے والے. صحیح ہے, اب سمجھ گئے؟ اللہ ختم نہیں ہوتا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صحیح ہے, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ رب الجلال, رب ذو الجلال کی ذات باقی رہے گی بس. اب تو قیامت بولو, جو بولنا ہے سب کو فنا ہے, سب کو فنا ہے. صحیح ہے. اب آپ بتائیے, ہم مریں گے, مرنے کے بعد نماز پڑھیں گے, بولو مرنے کے بعد نماز پڑھیں گے. حدیث میں آیا کہ انقطع, جو بھی مسلمان مر جاتا اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا. صحیح ہے, نہیں پڑھتا. ان سے ریلیٹڈ لوگ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا, لیکن مرنے والا عمل نہیں کرتا. صحیح ہے, ان کے اوپر اب فرض و واجب نہیں ہے. اب قبر میں رہنا, مرنے کے بعد ساری کائنات فنا جب ہو جائے گی, مر جائے گی, ختم ہو جائے گی. واہ واہ, نوٹ کرنا. اب نماز بھی ختم, حج بھی ختم, زکات بھی ختم. صحیح ہے کہ نہیں؟ جب مسلج نہیں ہے تو صلاۃ کہاں سے ہوگی؟ حاجی نہیں تو حج کہاں سے ہوگا؟ صحیح ہے. زکات دینے والے مالک نصاب ہی مر گئے تو زکات کہاں سے؟ واہ واہ, سب ختم ہو گئے. تو اب خدا کا نام لینے والا کوئی ہے؟ بولیے بولیے, ہے خدا کا نام لینے والا کوئی؟ پورے بچے نہیں بولا, بڑے لوگ, خدا کا نام لینے والا کوئی
خدا باقی ہے کہ نہیں؟ اب قرآن سے سوال کیجئے، خدا باقی ہے، کیا کر رہا ہے؟ خدا باقی ہے تو کیا کر رہا ہے؟ سورہ احزاب کے آیت نمبر 56 کی تلاوت کر دو، فرشتے بھی ختم ہو چکے ہیں تو اب تلاوت کرو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سب فنا اور جتنے فانی مخلوق ہیں سب مخلوق فنا ہو گئی تو خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ اب تو کیا کر رہا ہے؟ جواب ملا، میں تو تیری زندگی ہی میں بتا دیا تھا کہ میرا کام ہے نبی پر درود بھیجنا۔ درود یہ نبی سے ریلیٹڈ ذکر کا نام ہے، درود کا نام بولتے ہی کوئی بھی اللہ کا تصور نہیں کرتا، درود بولے تو نبی کا خیال آتا ہے۔ جسے بولے ایک مرتبہ درود شریف پڑھی تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی اللہ محمد، صحیح ہے؟ تو درود پڑھیے تو نبی کا خیال آتا ہے۔ معلوم ہوا ذکر خدا، توجہ دیجیے، خدا کا ذکر کرنے والے مٹ جائیں گے لیکن نبی کا ذکر کرنے والے مٹنے کے بعد بھی ذکر رسول باقی رہے گا، اس لیے کہ نبی کا ذاکر اللہ ہے، نبی کا ذاکر اللہ ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، نو تاریخ کی بات کر رہے ہو یار، نو تاریخ کی بات کر رہے ہو، اللہ نو تاریخ کو ہی صرف نبی کا ذکر کرتا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھیجتا ہے، بھیجتا رہے گا، پریزنٹ اینڈ فیوچر کا صیغہ ہے، بھیجتا ہے، بھیجتا رہے گا۔ اسی لیے کہا گیا، وقت کے امام نے کہا یہ لوگ نہیں سمجھے امام اہل سنت کو، اسی لیے گمراہ ہو رہی۔ اب قرآن پاک کا ٹرانسلیشن کر کے شفیع تھا نہیں گمراہ ہوا نہیں، تو قرآن جو اللہ کا کلام ہے نہیں سمجھے تو گمراہ ہو گئے، محبوب رحمان کے محبوب کو نہیں سمجھے تو گمراہ ہونے میں پہلے ٹینشن۔ مسلک کو سمجھ نہیں رہے، اس لیے فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی تیرا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، کیونکہ یہ خاکی ہے، خاک میں ملنے والے ہیں، آپ کا ذکر کرنے والا تو باقی ہے، آپ کا ذکر کرنے والا باقی ہے۔ اب اس تصور میں آپ ذکر کرنا، اس خیال میں آپ ذکر کرنا کہ ذکر نبی رب کی کنٹینیو سنت ہے، رب کی کنٹینیوٹی کے ساتھ سنت ہے، تو ہم رب کو نام کے اعتبار سے نہیں، ہم مسجد غوث رکھتے ہیں نسبت اور فیض لینے کے لیے، ہم یوز اینڈ تھرو نہیں کرتے، مسجد توحید رکھتے ہیں اور توحید کے خلاف جاتے ہیں، مسجد صراط مستقیم رکھتے ہیں اور صراط مستقیم کے خلاف جاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی آیت جب تلاوت کرتا ہوں تو آپ بھی سنیے، مزہ آئے گا۔ پارہ نمبر 8 میں ایک آیت کریمہ ہے، سورہ اعراف کے سیکنڈ پیج میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ فرماتا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جب شیطان کو اللہ نے بھگایا، سمجھ رہے آپ، سجدہ نہیں کیا اور کردلیلی کیا، سجدہ نہیں کیا اور کردلیلی کیا، سجدہ نہیں کیا اور کردلیلی کیا، نا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں بہتر ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اچھا اللہ کو بول رہا، اچھا اسی میں اس کا جواب ہے، ارے بے وقوف کہ تو خود کہہ رہا مجھے پیدا کیا، تو پیدا کرنے والا اعلیٰ ہوتا ہے نا، پیدا کیا، ارے کس سے پیدا کیا وہ تو مٹیریل ہے، لیکن تو خود کہہ رہا مجھے پیدا کیا، ارے اس کا تو احسان مان کہ میں نے تجھے پیدا کیا، پیدا کیا۔ آپ ماں کے قدم میں جنت کیوں نہیں تراشتے ہو آپ؟ اس لیے کہ اس نے تجھے پیدا نہیں کیا ہے، اپنی آیت کریمہ کے قدم میں جنت تراشتے ہو کہ ماں نے جنم دیا ہے، صحیح ہے، والدہ ہے یہ، رب خالق ہے، یہ کہتا خلق نہیں، تو نے پیدا کیا، اور وجہ خلق کا اعتراف نہیں کر رہا ہے، خلق کی وجہ کیا ہے اعتراف نہیں کر رہا ہے، جب پیدا کیا ہے تو جو پیدا کرتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، لیکن عقل دوڑائی، لاجک دوڑایا، سینس دوڑایا، دماغ دوڑایا، گمراہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے کہا اخرج مذموما مدحورا، چل تو ہے تیرے اوپر، لعنت ہے تیرے اوپر، تو ہے تیرے اوپر۔ توجہ دیجیے گا، اس کا ذکر اس لیے بھی آج کریے ضرور کیونکہ 4 مرتبہ ابلیس بہت رویا، ایک مرتبہ جب اس کو لعن طلب کیا گیا، اور ایک مرتبہ جب جنت سے نکالا گیا، اور ایک مرتبہ جب فاتحہ نازل ہوئی، اور ایک مرتبہ جب نبی پیدا ہوئے، تو فاتحہ کے وقت بھی روتا ہے۔ آپ ابن کثیر میں دیکھیں، البدایہ والنہایہ کی روایت بول رہا ہوں، ابن کثیر میں اوتھینٹک روایت ہے، ایسا نہیں کہ خالی چپکے سے بول رہا ہوں، ابن کثیر میں
اچھا اس لیے نہیں بول رہا بچے تو ماشاءاللہ سنی ہیں نہیں بول رہا بچے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ بات اس لیے میں بول رہا ہوں ایک مرتبہ حضرت شیر بے شاہ علیہ سنت حضور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ جانتے ہیں شیر بے شاہ علیہ سنت بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے جو ہے مولانا صاحب بڑی دور دراز انداز میں تقریر کر رہے تھے اور ایک بائل دوڑتے ہوئے آ گیا اور اس مولانا نے کہہ دیا کہ وہابی کہاں سے آ گیا. آپ جیسے ہنس گئے نا ایسی سب جنے ہنسے نہیں لیکن حضرت اٹھ کر کے مائک لیے اور بولے سب جنے توبہ کرو سب پر توبہ فرض ہے اور مولانا تم بھی توبہ کرو تم پر بھی فرض ہے. کہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہابی گستاخ رسول ہے. بائل کون سے گستاخی کرتا ہے؟ یہ وہابی سے افضل ہے یہ بائل اس لیے کہ یہ گستاخ رسول نہیں ہے. اس لیے میں تشبیہ نہیں دیتا کسی کو ابلیسی چھے بس ہاں دی اینڈ ہے صحیح ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمجھ رہے آپ؟ توجہ سنیے ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو نقل کیا ہے 4 مرتبہ رویا. فاتحہ کے وقت بھی دیکھیے کھا لیں گے بعد میں کہیں گے رزق تھا اس لیے کھا لیں گے اور فاتحہ کے میں بدعت ہے بے وقوف روشنی لیتا اور سورج کا انکار کرتا ہے نہیں سورج کا انکار کرتا ہے. دیکھ لیں قدرت رسول اللہ کی تم سے اور جنت سے کیا مطلب ہے دور ہو ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی. توجہ سے سنیے ساری مخلوقات فنا ایک ساتھ باقی ساری مخلوقات جب فنا تو فنا کے ساتھ ہی ذکر ختم اور سب مخلوق کو سب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آسمان اور زمین میں جتنی بھی ہیں سب اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے. 7 آسمان 7 زمین سب کو آپ لے لیں سب کو ایک طرف رکھ دیں اور سب کو سمجھے مر گئی سب مخلوقات مر گئی. مرنے کے بعد اب کسی کی حرکت نہیں ہو رہی ہے نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے نہ کوئی صراط مستقیم کا دعویٰ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم میں بھی سب کو للکار رہا ہے. تو کہتا تھا میں تو کہتا تھا میں ارے آج میں اور میرا حبیب میں اور میرا حبیب میں اللہ باقی اور میرے حبیب کا ذکر ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب ذرا غور کیجئے یہ ابلیس میاں کا ذکر آج میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان مزید ٹھوس ہو کیونکہ اپوزٹ چیز سے تقویت ملتی ہے. اب جیسے اب ٹھنڈی آنے والی ہے اب گرمی کا خیال گرمی جانے والی ہے اب ٹھنڈی کا خیال اپوزٹ چیز سے جو ہے نا بات زیادہ سمجھ میں آتا ہے. تو محبت کو مزید استحکام دینے کے لیے ہماری طرف دیکھیں مزید ٹھوس کرنے کے لیے ابلیس میاں کا ذکر ضروری ہے. اب ابلیس میاں کیا ہے توجہ سنیے گا اور آپ خدا کی قسم اپنا نام لاکھ مسجد بھی ایک محلے میں ہو نا ہر مسجد کا نام مسجد غوث رکھیے مسجد خواجہ رکھیے آپ انشاءاللہ. جب پانی آ جاتا ہے تو تیمم برخاست ہے نا ایسے ہی توجہ سنیے گا اللہ کے تیمم بھی الحمدللہ شریعت کی چیز ہے. غوث کا نام آئے گا ڈسکس کرنے والے آٹومیٹک نکل جائیں گے اور سنی جو ہوں گے دیکھتے ہی الحمدللہ سوچیں گے یہ اپنے ہیں. ان کے چہرے پر جو مسکان غوث پاک کی نسبت کی وجہ سے ہوگا اور جو ثواب ملے گا کیونکہ محبوبوں کے لیے پازیٹیو رہنے میں ثواب ہے. محبوبوں کے لیے پازیٹیو رہنے میں ثواب ہے. یہ ثواب کس نے دیا ہے؟ آپ کے نام رکھنے نے دیا. صحیح ہے. تو صراط مستقیم وغیرہ یا تصور جو لفظی طور پر ہے سنیے ایک ایسا ڈسکس ہے ہم جو ہے صراط مستقیم پر رہتے ہیں بولتے نہیں. صحیح ہے ہم رہتے ہیں بولتے نہیں جو بولتے ہیں وہ رہتے نہیں. اور یہ ابھی قرآن سے میں بتا دے رہا ہوں انشاءاللہ پارہ نمبر 8 میں سورہ اعراف کی سیکنڈ پیج میں آپ دیکھیں جب بھگایا گیا دھتکارتے ہوئے غلط کام کرتے ہوئے بھگایا گیا تو اس نے یہ نہیں کہا اے اللہ بھگا دیا ایسا نہیں کہا. اس نے بھی کیا کہا لا تینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اس سے پہلے ہے تیری عزت کی قسم ابھی بھی قسم اللہ کی کھا رہا دیکھ رہے ہیں اللہ ہی کی قسم کھا رہا تیری عزت و جلال کی قسم لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اس پر غور کیجیے ابلیس کہہ رہا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَأَقْعُدَنَّ میں ضرور بیٹھا رہوں گا صراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ تیرے صراط مستقیم پر.
جملے پہ غور کریں آپ. اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر بھی قربان چلے جائیے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا ہے؟ چلا. بیٹھا ترجمہ نہیں کیا. آپ کو کرنا بیٹھی. کیا مطلب ہوا؟ بیٹھنے میں صرف ایک جگہ ہے. بیٹھ گئے آپ، ضروری نہیں کہ آپ چلیں، لیکن صراط راستے کو بولتے اور راستے پر چلا جاتا ہے، بیٹھا نہیں جاتا. بیٹھا نہیں جاتا. وقت بھی سمجھ لیجئے کہ جس نے کہا دکھا، تو دیکھنے والی چیز کے لیے ضروری ہے کہ دیکھ لیا بس ختم. لیکن چلانے صراط کا پہلو ہے، اس لیے کہ صراط چلنے کو، راستے کو بولتے ہیں، اور راستہ چلنے کی چیز ہے. میرے امام تیری امامت پر قربان. اہدنا صراط المستقیم کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اس لیے کہ راستہ بیٹھنے کے لیے نہیں، دیکھنے کے لیے نہیں، چلنے کے لیے. چلنے کے لیے. بھائی دیکھتے ہیں کٹوں پر بیٹھے رہتے ہیں، کٹوں پر بیٹھے رہتے ہیں، تلاشتے رہتے ہیں. ابلیس کہتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میں ضرور تیرے صراط مستقیم پر بیٹھا رہوں. اب اس آیت کریمہ سے ہم بول سکتے ہیں کہ صراط مستقیم پر ہونا اور ہے، صراط مستقیم پر چلنا اور ہے. صراط مستقیم پر یہ ابلیس بھی ہے، صراط مستقیم پر یہ ابلیس بھی ہے. اب ظاہر ہے آپ کا راستہ روکنے کے لیے راستے میں کھڑا تو ہونا پڑے گا نا. صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ راستے سے ہٹ جائے تو کہاں رکے گا؟ یہ ہے ان لوگوں کے روکنے کی سازش کہ مسجد توحید نام رکھو، مسجد صراط مستقیم نام رکھو، تو صراط مستقیم پر ہم ہیں، توحید پر ہم ہیں. لیکن نہیں، ارے یہ رکھنے کی جگہ نہیں، چلنے کی جگہ ہے. یہ چلنے کی جگہ ہے. اس لیے اگر کہیں سنی مسجد مل جاتی ہے وہاں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، یہاں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، جہاں مل جائے، کیونکہ یہ چلنے کی جگہ ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں. بیٹھنے کی جگہ نہیں. ان لوگوں سے پوچھئے ہمارے مرکز میں آئیے، ہماری اس میں آئیے، ہمارے اس میں آئیے، ہمارے اس میں آئیے، بٹھا دیتے ہیں. یہی ان کی سب سے بڑی گمراہی کی دلیل ہے کہ صراط مستقیم پر یہ بٹھاتے ہیں اور اہل سنت چلاتے ہیں. یہی میرے امام کا سوال ہے اور یہی قرآن کا تقاضا ہے. اے اللہ نے سیدھی راہ چلا، چاہے وہ صدیق والے ہو، شہید والے ہو، صالحین والے ہو، چلا سیدھی راہ چلا. توجہ سے سنا آپ نے؟ کہنا یہ ہے بہت پریشان کرے گا. ابھی جیسے دیکھیے بچے ہیں، جھنڈی لیے ہوئے لیکن بھائی لڑائی کرنا. یہ کیا لگا ہے؟ میں لگانا اس کو کھولنا. ٹھیک ہے، میرے آقا سینے میں، سینے میں، دل میں، اور دل صحیح رہا تو سب صحیح رہتا. نبی نے فرما دیا دل کو پازیٹو، دل کو صاف رکھو. قرآن پاک میں آقا کی شان بیان کی گئی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ تمہیں قرآن اور حدیث کا درس بھی دیتے ہیں. میرے آقا کی شان یہ قرآن اور حدیث کا درس بھی دیتے ہیں اور تیرے دل کو یہ صاف بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ دل میں نبی کو رکھیں گے تو یہ شان ہے کہ مصطفیٰ نے آپ کے دل کو صاف کیا. ابھی آپ یہاں گھر جائیں اور آپ کا مطلب میرے بیٹھنے کی جگہ صاف ستھری نہ ہو تو آپ پتہ نہیں کتنے زور سے اپنی بیوی کو دیکھیں گے. آپ صاف کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے جو ہم سے اعلیٰ ہے، ہم سے اعلیٰ